ربك فترضى الصلوات نعرہ تکبیر۔ اپنے آپ کو کم محسوس نہ کرو، باوت بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، جناب سیدہ کی قاتل و دشمنوں پہ لعنت، جناب سیدہ کی قاتل و دشمنوں پہ لعنت، صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ باواز بلند، اللہم صلی اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی، میرے نہایت سی واجب الاحترام تمام سادات و مومنین کے علم میں کہ ایام علی الخصوص آج کا دن مخصوص ہے جناب سیدہ کی ذات کے ساتھ، کہ آج کا دن وہ دن کہ جس دن نبی پاک کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن علی الخصوص ہر خطیب کو، ہر ذاکر کو یہی چاہیے کہ اس منبر سے آئے ہوئے مومنین کو اور مسلمانوں کو بتایا جائے کہ جناب سیدہ رسول پاک کی بیٹی کس عزت کی مالک ہے، کس شان کی مالک ہے، دنیا والوں کو بتایا جائے۔ اب مالک کی ذات نے ایک عظیم نعمت دی ہے اپنے نبی کو جناب سیدہ کی شکل میں، کہ ہمارے نبی کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے میرا حبیب ولا سوف یوتی ربک فترضی، کہ میں اللہ ان قریب آپ کو ایک ایسی نعمت عطا کروں گا کہ جس نعمت کو لینے کے بعد آپ محمد مجھ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ہم جیسا جی مالک فرما رہے ہیں کہ میں اللہ اپنے نبی کو نعمت دوں گا کہ جس نعمت کو لینے کے بعد میرا نبی مجھ اللہ سے راضی ہوگا۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کی اس کائنات میں ہر کوئی عبادت کرتا ہے، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہم روزہ رکھتے ہیں ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہم حج کو جاتے ہیں نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ بلکہ ایسا کیوں نہ کہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک ہر نبی نے اگر دین کی تبلیغ کی ہے تو ان کی نیت یہی تھی کہ اللہ نے ہمیں جو مقصد دیا ہے اس مقصد کو پورا کرے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ یعنی تمام نبی اللہ کی اس کائنات میں یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ آدم نے تبلیغ کی یہی نیت تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، نوح نے تبلیغ کی نیت یہی تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، جناب یعقوب نے تبلیغ کی نیت یہی تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، جناب یوسف نے تبلیغ کی نیت یہی تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ ہم عبادات کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن دنیا والوں یاد رکھو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ مالک نے جو فرمایا کہ ان قریب میں اللہ ایک نعمت عطا کروں گا اپنے حبیب کو، کہ جس نعمت کو لینے کے بعد میرا حبیب مجھ سے راضی ہوں گے، ہمارے ذہنوں میں بات آ رہی ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی اور ہمارے نبی اس نعمت کو لینے کے بعد اللہ سے راضی ہوئے۔
اور اسی آیا مجیدہ کی تفسیر میں ہے کہ مغربین کا وقت تھا، ہمارے نبی نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی تعقیبات میں مصروف ہوئے۔ جب ہمارے نبی تعقیبات میں مصروف ہوئے، نازل جبرائیل، جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور جناب جبرائیل نے نازل ہو کے ہمارے نبی کو اپنا اور اللہ کا سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد جناب جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے اور میرے خالق نے کہا تھا کہ ولا سوفا یوتی ربو کا فترزا، کہ ان قریب میں اللہ آپ کو نعمت عطا کروں گا کہ جس نعمت کو لینے کے بعد آپ محمد مجھ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب میں اللہ آپ کو ایک بیٹی دوں گا کہ جس بیٹی کو لینے کے بعد آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی جناب سیدہ جیسی نعمت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ملی، جسے لینے کے بعد ہمارے نبی اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں جب مالک نے ہمارے نبی کو 20 جمادی الثانی کو بیٹی عطا کی، اللہ نے حکم دیا کہ میرا نبی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ ہمارے نبی نے اللہ کے حکم سے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، کیونکہ مالک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا کہ جب تک میں اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ اللہ کے حکم سے ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جانیں کہ یہ جو اللہ نے نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، نبی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا، تو آؤ تمام علماء نے یہی لکھا ہے کہ دنیا والوں، اللہ کے حکم سے جو ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، تو یاد رکھو اس فاطمہ کے معنی ہے اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے۔ فاطمہ کے معنی ہے اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے۔ اور مالک نے، نبی نے قدم قدم پہ اللہ نے اپنی کنیز کا اور نبی نے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا، بتایا کہ میری بیٹی کا مقام کیا ہے، میری بیٹی کی عزت کیا ہے۔ یہ تو اللہ نے نام رکھ کے عزت مقام بتایا، پھر نبی نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا تعارف کروایا۔ کیسے تعارف کروایا؟ کبھی کہا کہ الفاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ میری ماں کی مانند ہے۔ کبھی کہا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، کبھی کہا کہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی کہا کہ فاطمہ میرے دل کا چین ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کے مقام کو بتانے کے لیے نبی نے اپنے اصحاب کو، اپنی امت کو بتایا کہ میری بیٹی کی عزت کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی کسی مقام پہ بھائی علی رضا تشریف فرما ہوتے نا ہمارے نبی، تو جناب سیدہ نبی کی بیٹی تشریف لاتی تو نبی اپنے مقام سے اٹھ جایا کرتے تھے، اور صرف اٹھا نہیں کرتے تھے، جس مقام پہ وہ تشریف فرما ہوتے اس مقام پہ اپنی بیٹی کو جگہ دیا کرتے۔ بیٹی تشریف فرما رہتی تب تک ہمارے نبی کھڑے رہتے۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ یا نبی اللہ، جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہے اس دین میں حکم ہے کہ اولاد پہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم کرے، لیکن یا نبی اللہ ہم آپ کے اصحاب دیکھتے ہیں کہ آپ باپ ہو کے اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی تعظیم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا۔ جیسے ہی میری بیٹی تشریف لاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرا نبی، میری کنیز آ رہی ہے، تیری بیٹی آ رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے صحابیوں، میں تمہارے سامنے اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہوں
تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا مقام کیا ہے. میں عزت کر کے تمہارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد میری بیٹی کی ایسے ہی عزت کرنا جیسے میں نبی کر رہا ہوں. یہ نبی نے قدم قدم پہ بتایا کہ میری بیٹی کی عزت کیا ہے. زیادہ نہیں، شہادت آخری ذاکر ہی پڑھیں گے. ایک جملہ سن لو مصیبت کا. یہ ایام، یہ رات علی الخصوص رونے کی رات ہے. یہ رات وہ ہے کہ جس رات میں مولا علی بادشاہ نے جناب سیدہ کو، نبی کی بیٹی کو، ان مسلمانوں سے چھپا کے دفن کیا ہے. اتنے دکھ دیے ہیں نبی کی بیٹی کو ظاہرا نبی کے جانے کے بعد کہ جناب سیدہ رو رو کے نوحہ پڑا کرتی تھی کہ بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں، اتنے دکھ دیے ہیں کہ اگر سفید دنوں پہ آتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. آج بھی قبر میں نبی کی بیٹی رو رہی ہے اور تب تک روتی رہے گی کہ جب تک ہمارے 12ویں امام اس کائنات میں نہیں آئے گی. مقتل کہتی ہے جب 12ویں امام اس کائنات میں ظہور کریں گے نا، سب سے پہلے دادی کی قبر پہ جائیں گے، دایاں ہاتھ رکھیں گے دادی کی قبر پہ، بائیں ہاتھ میں ہوگی دادا علی کی ذوالفقار. دادی کی قبر کو ہلا کے کہیں گے 12ویں مولا کہ دادی آج دیکھنا تیرے بیٹے کی حکومت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ قبر سے باہر آ اور مجھے اپنا ایک ایک دکھ بتا. دادی قبر سے باہر آ کے مجھے اپنا ایک ایک دکھ بتا تاکہ ان لوگوں سے میں تیرے دکھوں کا بدلہ لوں. جیسے ہی مقتل کہتی ہے 12ویں مولا کہیں گے نا کہ دادی قبر سے باہر آ اور مجھے اپنا ایک ایک دکھ بتا تاکہ میں ان دنیا والوں سے تیرے دکھوں کا بدلہ لوں. جناب سیدہ کی قبر کو زلزلہ آئے گا اور اندر سے آواز آئے گی مہدی بیٹا مجھ سے میرے دکھوں کی حد نہ پوچھ، میں وہ غریب سیدزادی ہوں کہ جس کے ایک دن میں 72 مارے گئے ہیں، کچھ تیروں کے ساتھ مارے گئے ہیں، کچھ تلواروں کے ساتھ مارے گئے ہیں، کچھ نیزوں کے ساتھ مارے گئے ہیں، کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے مرتے رہے ہیں. اور مہدی بیٹا میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میرے بابا کی امت نے مجھے جی بھر کے رونے بھی نہیں دیا. یہ مدینے کے لوگ کہتے تھے علی سیدہ سے کہو کہ یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيًّا يَنقَلِبُ الْمُنقَلِبُونَ. صلوات پر محمد والے محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنے واجب الاحترام کو دعوت دوں، میں ایک دفعہ پھر التماس کروں گا ان مومنین سے کہ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ برائے مہربانی جلدی جلدی امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. اور میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام جناب قبلہ علی رضا ڈوڈی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکر محمد والے محمد علیہ السلام بیان فرمائیں. ان کے فوراً بعد جناب مولانا ملک محسن صاحب آپ سیالکوٹ وہ ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد اگر پیچھے زیادہ تشریف لے آئے تو وہ پڑھیں گے، ورنہ ذاکر اہل بیت سید علی نقوی صاحب افقان. صلوات پر محمد والے محمد. جڑے ویلے نہیں ہونا ہے نا، جڑے جملے کے ہونے میں چھڑ دینے. مرید کے